کہ ہم یہاں امتحان گاہ کے اندر ہیں اور ہمیں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے خاص طور پر حرمت والے مہینوں میں اللہ نے منع فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یہ حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں کا احترام کرو۔ اب آئیے ان 4 مہینوں کو تھوڑا سمجھا دوں۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے تو اس مہینے کا خوب احترام کرو اور قربان جائیے، اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرانا تھا تو اسی رجب کے مہینے کا انتخاب فرمایا، اور ہمیں نماز کا تحفہ بھی دینا تھا تو رجب ہی کا انتخاب فرمایا۔ اور ذی قعدہ ذی الحج یہ حج کے مہینے ہیں کہ بندگان خدا وہاں جا کر ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، طواف کعبہ میں لگے رہتے ہیں، استغفار میں لگے رہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ تو ان حرمت والے مہینوں کا احترام کو، اور محرم کو تو محرم الحرام ہی کہا گیا، محرم الحرام ہی کہا گیا۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس مہینے کی بھی حرمت ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے بہت سارے تحائف بھی عطا فرمائے اور ظالموں کے ظلم سے نجات بھی اللہ عز و جل نے عطا فرمائی۔ جیسے ماہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی، ان کو اور ان کی قوم کو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں، آگے آگے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہوگی۔ اب ظلم کسے کہتے ہیں یہ بھی تھوڑا سمجھ لو تاکہ بات اچھی طرح اور سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ حرمت والے مہینوں میں ظلم سے منع کیا گیا ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ، توجہ چاہوں گا، وضع الشیء علی غیر محلہ، جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی اس کے علاوہ اس جگہ پر رکھنا جہاں کے لیے نہیں بنائی گئی، وہ ہے ظلم۔ توجہ چاہوں گا، وضع الشیء علی غیر محلہ، جو چیز جس جگہ کے لیے بنائی گئی اس کے علاوہ میں اس جگہ کو، اس چیز کو رکھنا، اس کا نام ہے ظلم۔ اب آئیے میں سمجھاؤں، یہ امامہ شریف جو ہے اس کے اندر ٹوپی ہے، ٹوپی سر کے لیے بنی ہے یا پیر کے لیے؟ جواب دیں، آپ جواب دیں تو میں سمجھاؤں۔ آپ کبھی بھی ٹوپی پیر میں آئے گی تو آپ کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی، یار یہ پیر میں رکھنے کی چیزیں، فوراً اٹھائیں گے۔ تو یہ پتا چلا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹوپی سر کے لیے ہے، پیر کے لیے نہیں، اور جب پیر کی طرف وہ چیز جاتی ہے یا پیر میں آتی ہے تو آپ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، گویا کہ آپ نے ایک چیز کو جس جگہ کے لیے بنائی گئی اس کے علاوہ کی جگہ پر رکھنے سے اللہ نے آپ کے قلب کے اندر یہ کیفیت ڈال دی کہ آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ کوئی آپ کو کہتا نہیں ہے کہ آپ بے چین ہو جاؤ، خود ہی آپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ بے چینی آئی کہاں سے؟ تو قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جب زندگی میں انسان گناہ کرے گا اس کے دل میں اللہ بے چینی پیدا کرے گا۔ اور آج اگر پوری دنیا میں بے چینی کی وجہ آدمی کوئی دوسری بات بتا رہا ہو تو میں اپنے آبزرویشن کے اعتبار سے یہ بتا سکتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ آج پوری دنیا میں بے چینی کی یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، جن چیزوں کے لیے جو چیز جو اللہ نے عطا فرمایا اس کی بجائے غلط استعمال کرنے کی بنیاد پر انسان بے چینی کا شکار ہے۔ کبھی بھی آپ دیکھیے گا، کبھی بھی آپ زندگی میں دیکھیے گا کہ مسجد میں آپ عبادت کریں گے تو بے چینی نہیں ہوگی، آپ کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہے تو تلاوت کریں گے تو بے چینی نہیں ہوگی، لیکن کبھی گناہ سرزد ہو جائے گا تو طبیعت کے اندر بے چینی اور بے قراری پیدا خود بخود ہو جائے گی۔ اب یہ سمجھ لینے کے بعد کہ ظلم کیا ہے، ہم دیکھیں اللہ نے آنکھ کس چیز کے لیے دی، ہم نے اس کا استعمال غلط کیا، کان جس چیز کے لیے اللہ نے دیے ہم نے وہ سننا چھوڑ دیا، زبان جس چیز کے لیے، جس ذکر کے لیے اللہ نے دی ہم نے وہ ذکر کرنا چھوڑ دیا، دل جس کی محبت کے لیے اللہ نے دیا اس کی محبت میں دھڑکنا بند ہو گیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ہم جب الٹا کام کر رہے ہیں، الٹا کام کر رہے ہیں تو ہمارے اندر بے چینی پیدا ہو گئی، اور جب ہم سیدھا کام کرنے لگیں گے تو اللہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ اب چلیے کرنا کیا ہے، ہو گیا ظلم، گزشتہ پورا سال ہم نے اللہ کی نافرمانی میں گزار دیا۔ تو یاد رکھیں، ایک ہے ظلم کرنا اپنے وجود پر، اور پھر ہے ظلم پر مزید ظلم کرنا، یہ اور ظلم ہو گیا۔ اور نیکی کے حوالے سے بھی ہے، الوضوء علی الوضوء نور علی نور،
وضو پر وضو کرنا یہ نور علی نور ہے. مثال کے طور پر آپ عادی ہیں عصر کی نماز سے عشاء کے وضو تک جو ہے وہ ذکر و اذکار میں رہنے کے، تو اب اگر آپ نے عصر کا وضو کیا، عصر کی نماز ادا کی، اور پھر مغرب کے وقت وضو ہونے کے باوجود آپ نے دوبارہ وضو کیا، تو حضور فرماتے ہیں الوضوء علی الوضوء نور علی نور، یہ نور پر نور، یعنی اور تمہاری زندگی میں روشنی بڑھا دے گی، یہ چیز تمہاری خوبصورتی بڑھا دے گی، وضو پر وضو کرنا. ایسے ہی یہ ظلم پر ظلم، ایک تو گناہ کر کے ہم نے ظلم کیا، ایک تو اللہ کی نافرمانی کر کے ہم نے ظلم کیا، ایک اپنے وجود کو اللہ کے ارشاد کے خلاف استعمال کر کے ہم نے ظلم کیا، اور اس ظلم پر مزید ظلم قرآن کہہ رہا ہے وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اس کے بعد بھی جو توبہ نہ کرے، قرآن کہتا ہے وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. کہ ایک تو نے ظلم کیا، اور ظلم کرنے کے بعد تیرے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ تو اپنے رب کی بارگاہ کے اندر توبہ کر لے، اپنے رب سے معافی مانگ لے. تو جو ظلم کرنے کے بعد بھی اللہ سے توبہ نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے آج اسلامی نئے سال کے آغاز سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں گزشتہ کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اللہ عز و جل سے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میرے رب کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ آج دنیا کے انسان کو اگر دیکھیں، کسی سے غلطی، آپ کسی کی غلطی ہو گئی، کسی کی نافرمانی ہو گئی، معافی مانگو تو وہ آپ سے کہتا ہے آئندہ نہیں کرنا، چل جا. لیکن اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان کہ جب کوئی آ کر کے اس سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اسے چھڑکتا نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والے سے محبت فرماتا ہے. اور پھر حضور فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پہلی چیز، نئے سال کی ابتدا سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں گزشتہ کے کیے ہوئے سارے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کریں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور جو کچھ بھی علمی، عملی، اعتقادی جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، آنے والے سال میں وہ کوتاہیاں پھر سے نہیں دہرائی جائیں گی، بلکہ علم، عمل، اعتقادی اصلاح، یہ ساری چیزوں پر توجہ دے کر ہم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارنے کی کوشش کریں گے. پہلی چیز توبہ، اسی کے ساتھ اپنی جان پر ظلم کرنے سے منع فرمایا گیا. کبھی بھی ظلم نہ کرو، لیکن حرمت والے مہینوں میں تو خاص طور پر ظلم نہ کرو. اور تیسری چیز، نیک عمل کی کوشش، اس میں خوب محنت کرو، خوب جد و جہد کرو. یہ نہ سمجھنا کہ ہم ایک سال بڑے ہو گئے، یہ سوچو کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. یہ سوچو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا، ہم بڑے نہیں ہوئے، ہماری زندگی ایک سال چھوٹی ہو گئی. اور اب میں قرآن کی وہ آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ جب مجرمین کے حوالے سے قیامت کے دن ان کا جو قول اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوگا، جب آپ وہ سنیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ ہماری زندگی آج کتنی قیمتی ہے اور اس زندگی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ جو رب پر ایمان نہیں لائے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور جنہوں نے نیکیوں کا مذاق اڑایا اور نیکیوں کو ضروری نہ سمجھا، قرآن کہتا ہے کل قیامت میں وہ کیا کریں گے، کیا کہیں گے اللہ سے، کیا کہیں گے. دیکھیے یہاں بھی بات آ رہی ہے بصارت اور سماعت کی. کیا کہیں گے؟ آج آپ میری بات سن رہے ہیں نا، جواب دیجئے مجھے، سن رہے ہیں نا؟ یہ کان سے آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سن رہے ہیں، آنکھوں سے آپ قرآن دیکھیں گے انشاءاللہ، اللہ کرم فرمائے مدینہ بھی دیکھیں، مکہ بھی دیکھیں. آپ یہ دونوں چیزوں کا بڑا دخل ہے، کان اور آنکھ کا. بہت سارے سن کر انسنی کر دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ حق دیکھ کر بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، سب کچھ دیکھ کر کے بھی. اب اسی کو قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں کیا کہیں گے وہ لوگ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. قیامت میں وہ دیکھیں گے، اللہ کی شان کو دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو دیکھیں گے. تو قیامت میں کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا، میرے مولا ہم نے دیکھ لیا. دنیا میں دیکھ کر اندیکھی کرتے رہے،
وسمعنا اور ہم نے سن لیا، عذاب کی آواز بھی انہوں نے سنی، سب کچھ انہوں نے سن لیا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان ایک اچانک آواز آئی، صحابہ گھبرا گئے، بڑی زبردست آواز تھی، صحابہ گھبرا گئے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تمہیں معلوم ہے یہ کس چیز کی آواز تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی سال پہلے جہنم کے اندر ایک پتھر پھینکا گیا تھا، وہ پتھر آج جا کر کے جہنم کے اندر پہنچا ہے. اور اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مرنے والے جو مومنین قبرستان کے اندر موجود ہیں، ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد وہ نہیں سنتے، سنتے ہیں، بلکہ ہماری سماعت کمزور ہوتی ہے، ان کی سماعت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں اسے بھی سمجھا دوں. ہمیں حکم ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو سلام کرو، ہے کہ نہیں حکم؟ بتائیے، آپ جواب دیں مجھے. تو کیا سلام کرتے ہیں تو وہ قبر والے نہیں سنتے؟ اگر سنتے نہیں ہیں تو کرنے کا حکم کیوں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہ سلام کا جواب دیتے ہیں؟ جی ہاں، جواب بھی دیتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری سماعت اتنی کمزور زمین کے اوپر ہونے کے بعد ہے کہ ہم ان کا جواب سن نہیں پاتے، نہیں سن پاتے. تو بصارت اور سماعت اس کا بڑا عظیم دخل ہے. قیامت میں وہ عذاب دیکھیں گے، قیامت میں وہ عذاب کی آواز جو کوڑے لگ رہے ہوں گے جہنمیوں کو، وہ سنیں گے. جہنم کی عذاب کی آواز ان کے کانوں تک ٹکرائے گی. اب کہیں گے کیا اس وقت؟ کہیں گے کیا؟ تو قرآن کہتا ہے وہ کہیں گے فرجعنا، ہم کو واپس لوٹا دے. کہاں لوٹا؟ زمین پر. یاد رکھو یہاں بھی لوٹنے کی بات کی جا رہی ہے. تو قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بندے انا للہ و انا الیہ راجعون، تجھے یاد نہیں تھا ہر مرنے والے پر تو یہ تو ضرور پڑھتا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، اور جو میرے پاس ایک بار آ گیا اسے دوبارہ لوٹنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا. اب تم ہزار کہو فرجعنا، ہمیں لوٹا دے، نہیں لوٹائے جاؤ گے، نہیں لوٹائے جاؤ گے. اچھا کیوں لوٹائیں؟ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں انہوں نے زمین پر آنے کی دوبارہ گزارش کی نا، مولا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے عذاب سن لیا، ہمیں زمین پر لوٹا دے، ہمیں دوبارہ لوٹا دے. جا کے کرو گے کیا؟ وہ جو نہیں کیا تھا اب کرنے کی بات کرتے ہیں. نعمل صالحا، ہم اچھے کام کریں گے. تو قرآن کہتا ہے کہ تجھے زندگی نہیں دی تھی اچھے کام کی؟ جب دی تھی تب تم نے کیوں نہیں کیا؟ اب ایک بار جب تو یہاں آ چکا، اب دوبارہ تجھے دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا. تو پتا چلا یہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے. جملے کو توجہ سے سماعت فرمائیں، ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل ہے، حساب نہیں. توجہ چاہوں گا، یہاں عمل ہے، حساب نہیں. اور قیامت میں حساب ہے، عمل نہیں. قیامت میں کسی کو عمل کا موقع نہیں دیا جائے گا، وہاں صرف حساب، صرف حساب. تم کو زندگی دی تھی، کیا کیا تم نے، کیسے اپنی زندگی تم نے گزاری، لاؤ حساب دو. اور ذرے برابر کی نیکی اللہ قیامت کے دن سامنے واضح طور پر پیش کر دے گا اور دکھائے گا کہ یہ نیکی تمہاری ہے، یہ گناہ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لفظ قرآن کی عظمت اور جامعیت پر قربان کہ ذرہ کا لفظ فرمایا گیا. ذرہ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجیے آپ. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. جو عدم میں ہے اور اللہ نے کسی چیز کو فرما دیا ہو جا اور وہ چیز وجود میں آ گئی، چاہے وہ اتنا باریک کوئی معاملہ کیوں نہ ہو، بس وہ چیز کا وجود میں آنا یہ ذرہ ہو گیا، چاہے کتنی ہی چھوٹی ہمیں نظر بھی نہ آتی، لیکن عدم سے وجود میں جو چیز آگے وہ ذرہ. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو قیامت میں تمنا کرنے سے تمنا پوری نہیں ہوگی، اس لیے اس دنیا میں نیکیاں کرو، عہد کرو. نئے سال کا آغاز ہم اللہ کی بندگی سے کریں گے، توبہ و استغفار سے کریں گے، نیکیوں کے ارادے سے کریں گے، گناہوں کے گناہوں سے بچنے کے عزم مصمم کے ساتھ کریں گے. علمی گراف کم تھا اسے اٹھانے کی کوشش کریں گے، عمل کے اعتبار سے کمزوری تھی پختگی لانے کی کوشش کریں گے. اور سب سے بڑا پیغام میرا آج کا یہ ہے کہ یہ نیا سال اسلامی، اس کو ہجرت سے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اسی ہجرت کے اعتبار سے اسلامی نیا سال ہجری سے شروع ہوتا ہے، ہجرت سے. اب یہاں ہجرت کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں تاکہ نئے سال میں داخل ہوتے وقت یہ پیغام آپ کے ذہن کے اندر رہے. وہ یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت کی، تو ہجرت بھی کیا تھا؟
مکہ شریف سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اور میں عرض کروں تو اعلیٰ حضرت کی عظمت پر قربان جائیے کہ فرماتے ہیں, کیا خوب ارشاد فرماتے, اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہیں اور ناو عطرت رسول اللہ کی. صحابہ کا بھی تذکرہ اور اہل بیت کا بھی تذکرہ, یہ دونوں چیزوں کو ہجرت میں آپ دیکھیں, دونوں چیزیں ملیں گی. ایک یار غار بن کر کے جا رہا ہے اور ایک پاسبان بستر بن کر کے جا رہا ہے. مولا علی وہاں موجود ہیں پاسبان ہجرت بن کر کہ سرکار آپ تشریف لے جائیں, میں یہاں پر موجود ہوں. تو مولا علی کی قربانی بھی نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کوئی مولا علی کو حضور سمجھ کر شہید کر دیتا, لیکن اے مولا علی آپ کی عظمتوں پر قربان کہ بستر مصطفیٰ تو گوارا کر لیا اور آپ نے بتا دیا کہ جان جائے تو جائے, محبت رسول میں سب قربان ہے. اور حضور نے ساتھ میں صدیق اکبر کو لیا, وہ صحابی رسول ہیں. پتا چلا اہل سنت کو ہمیشہ صحابہ کے دامن کو بھی تھامے رکھنا چاہیے اور اہل بیت کے دامن کو بھی تھامے رکھنا چاہیے. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور. دونوں نے جان پر کھیل کر یہ ہجرت کے سفر کو آسان کیا. ہجرت, اب میں ہجرت کسے کہتے ہیں بس اسے تھوڑا سا سمجھ لیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, ای الہجرت افضل یا رسول اللہ, کون سی ہجرت سب سے افضل ہے, کون سی ہجرت ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی ناپسند باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا یہ ہجرت سب سے افضل ہے. گھر چھوڑو, وطن چھوڑو, ملک چھوڑو یا محلہ چھوڑو, سب کچھ چھوڑنا افضل نہیں ہے. اللہ کی ناپسندیدہ باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دینا یہ ہجرت سب سے افضل و اعلیٰ ہجرت ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اپنی زندگی سے گناہوں کو نکالو, عبادت و ریاضت کی عادت بناؤ. گناہ کا سیلاب معاشرے کو تباہی کے دہانے پر پہنچا چکا ہے. اور اب اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ گناہ آسان بن چکا. بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ کہ اب تو ضمیر اتنا مردہ ہو گیا کہ نیکی کرنے میں شرم آتی ہے, گناہ کرنے میں شرم نہیں آتی. اب نیکی کرنے میں شرم آتی ہے. دیکھ لیجئے گا آپ کہیں بھی, ایئرپورٹ پر دیکھ لیجئے, ریلوے اسٹیشن پر دیکھ لیجئے, پانی پینا ہے تو آدمی ادھر ادھر دیکھتا ہے, کھڑے رہ کر پی لیتا ہے, سوچتا ہے بیٹھ کر کے پیوں گا تو دنیا کیا کہے گی. نادان, تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے. تو سوچ بدلو, فکر بدلو, نظریات بدلو, خیالات بدلو اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے پناہ محبت اپنے دل میں پیدا کرو اور خشیت ربانی کو دل میں جگہ دو. اس لیے کہ یاد رکھیں دنیا کتنی ہے ہم نہیں جانتے, کب تک دنیا میں رہیں گے ہم نہیں جانتے. جتنی زندگی ہے اس زندگی کے اندر ہمیں نیک عمل کرنے کا حکم ہے. ہم نیک عمل کر کے اپنی بعد والی زندگی کو آسان بنائیں اور نیکی کرنے کے بعد بھی فضل پر نظر رہے کہ مولا اپنے فضل سے تو ہمیں نجات عطا فرما دینا. اس کو ایک آیت کی روشنی میں سمجھا دوں. اولیاء کی شان قرآن بیان کرتا ہے, کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, کہ وہ راتوں کو کم سوتے. اللہ والے راتوں کو کم سوتے ہیں, لیکن اس کم سونے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ ہماری طرح واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں, یہ نہیں, یا کسی اور کام میں لگے رہتے نہیں. اس کو بھی قرآن نے دوسری جگہ مینشن کیا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. اب میں آیت کا تیور دیکھ کر پریشان ہوں, یا اللہ جو رات سجدے میں گزار دے, جو رات قیام میں گزار دے, اور قرآن جس کے بارے میں یہ کہے کہ راتوں کو کم سوتے, لیکن آگے کہتا ہے وبالاسحار هم یستغفرون, وہ سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. مغفرت کی دعا تو گناہ کرنے کے بعد آدمی کرے گا نا, کہ مولا رات گناہ میں گزری, اب تو ہمیں معاف فرما دے. یہ تو عبادت میں رات گزار کر معافی مانگ رہے ہیں. آج کا مسلمان تو گناہ کر کے بھی معافی نہیں مانگتا, اللہ والے رات نیکی میں گزار کر اللہ سے معافی مانگ رہے, وہ بھی سحر کے وقت. اور یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. مولا ماجرا کیا ہے کہ نیکی کر کے, عبادت کر کے سحر کے وقت تیری بارگاہ میں مغفرت مانگتے ہیں تو جواب ملے گا. سنو, وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ والے جانتے ہیں کہ نیکی بھی تو ہم نے کی ہے, لیکن پتہ نہیں اس کی بارگاہ میں قبولیت کے لائق ہے یا نہیں ہے, تو وہ نیکی کر کے ڈرتے ہیں اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں, اے اللہ جو کچھ بھی ہوا تیری شان کے لائق تو نہیں ہے, اگر اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے. اور یہی وجہ ہے صدقہ فطر کی بھی, یہی وجہ ہے. صدقہ فطر ہے ہی اس لیے کہ روزے میں چھوٹے موٹے کچھ اگر غلطی رہ گئی ہو نا
تو صدقہ فطر غریب کو دے دو, غریب کی دعا سے اللہ تمہارے روزے کی کوتاہی کو معاف فرما دے گا. یہ اس لیے تو عبادت کر کے بھی خدا سے ڈرو, نیکی کر کے بھی خدا سے معافی مانگو کہ مولا کہاں تو تیری بندگی کرنے والے معصوم فرشتے, معصوم انبیاء, اور کہاں ہم. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تبدیل کرو اپنی سوچ کو, آنے والے سال گناہوں سے نفرت کا سال بنا دو, اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرو, اور کوشش کرو کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, علم کی لازوال دولت سے مالا مال ہونے کی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس پر محض کروں گا. اور یہ بھی یاد رکھیں, تاجدار کربلا امام علی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت اس انداز سے بھی پیش کر سکتے ہیں کہ ان کے شہادت کے دن کے آنے سے پہلے ماہ محرم کے شروع ہوتے ہی آپ یہ نیت کر لیں کہ یا امام, آپ نے دین صحیح معنوں میں ہم تک پہنچے, اس کے لیے سب کچھ لٹا دیا, ہم بھی آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ دین پر ثابت قدم رہ کر آپ کی قربانی کا ہم خیال کریں گے, اور ہم بھی اس راستے پر چلیں گے جس راستے پر چلتے ہوئے آپ نے اپنی جان قربان فرما دی. یہ عزم کریں, اللہ تعالیٰ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل, مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ جانتے ہیں کہ بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان صاحب, جن کا تحریک کے فروغ ہی کے اندر نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ میں بڑا کلیدی رول ہے, جو ابتدا سے لے کر آج تک ادھر ادھر دنیا کے مختلف ملکوں میں جانے کے بعد لوگوں کے سینوں کو عشق مصطفیٰ سے گرماتے رہے, اور سنی دعوت اسلامی کے فروغ کے اندر جد و جہد انہوں نے اول روز سے فرمائی. ہمارے الحاج عثمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں, جو بیک بون ہے تحریک کے, جن کی وجہ سے یہ تحریک وجود میں آئی. الحمدللہ یہ ہم ابتدا کے تینوں لوگ ہیں, اور ہمارے حاجی عرفان نمک والا وغیرہ بھی ماشاءاللہ یہ لوگ بھی ہیں, سلیم بھائی وغیرہ بھی. الحمدللہ یہ قافلہ چلا, اور اللہ کے فضل و کرم سے آج تک یہ کارواں رواں دواں ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ رواں دواں رکھے. ایک بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیٹے کا نیک ہونا یہ ماں باپ کے لیے کتنا اہم ہے. جس ماں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا اور اس بیٹے کو یاسین شریف سکھائی, اس بیٹے کو نعت مصطفیٰ سکھائی, اور وہ بیٹا ایک طویل عرصے تک یہ کرتا رہا, ذرا سوچو اس کے ماں باپ کو اس کا ثواب کتنا پہنچ رہا ہوگا. خبردار اپنے بچوں کو ڈانسر نہ بنانا, اپنے بچوں کو گانے نہ سکھانا, اپنے بچوں کو یاسین شریف یاد کراؤ. قاری رضوان صاحب اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کر کے جب آیت کریمہ کی اینڈ پر یاسین کے پہنچے ترجعون پر, تو ان کی والدہ کی روح پرواز کر گئی, اور بتا رہے تھے کہ ماں بچپن میں ہم کو یاسین شریف. تو میں نے کہا حسن اتفاق قاری صاحب کہ میری والدہ بھی روٹیاں بناتے وقت یاسین شریف پڑھ کر کے روٹیاں بناتی تھی, اور ہمیں وہ روٹیاں کھلاتی تھی. تو یاد رکھیں اس چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں. ہمارے نوجوان بچے شادی کرنے کے بعد اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی تربیت کے اندر ہمیں کس چیز کو پرائیورٹی دینی چاہیے. زندگی کٹ جائے گی. میں تو ایسے ظالم بچوں کو جانتا ہوں جو ماں کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں دعائے میت بھی یاد نہیں ہوتی, دور کھڑے ہوتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں ناپاک ہوں, اور کوئی کہتا ہے مجھے دعائی نہیں معلوم, نماز جنازہ کا طریقہ ہی نہیں معلوم. اس طرف آؤ, محنت کرو, مشقت کرو, اور یہ نئے سال کا آغاز دین سے مضبوطی کے ساتھ کرو. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو طفیل, مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بلبل باغ مدینہ قاری محمد رضوان صاحب کی والدہ, والد اور ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے. جتنے بھی مومنین و مومنات ہیں سب کے والدین جن کے باقاعدہ حیات ہیں ان کو دراز کی عمر بھی خیر عطا فرمائے, اور جو اس دنیا سے کچھ کر گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے. پابندی سے افتباری اجتماع میں آئیں, اور اب صرف آنا نہیں ہے, دوسروں کو لانا بھی ہے, تاکہ دین کی معلومات سے ان کی زندگی آراستہ ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذکر ہوگا, مختصر دعا بھی ہوگی, مختصر ذکر, مختصر دعا.